السلام علیکم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. ناظرین کرام, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد علی, اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. ان کے ساتھ ہماری گفتگو جاری تھی پی ایچ ڈی کی جو چیلنجز ہیں, جو پی ایچ ڈی کے ایشوز ہیں, اور پی ایچ ڈی کن لوگوں کو کرنی چاہیے تھی. اس کا ایک حصہ آپ دیکھ چکے, دوسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے. تو سر آپ کو ہم شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے سٹاپ کیا تھا کہ پی ایچ ڈی کا جو سپروائزر ہے, سپروائزر کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی, لنکیج کس طرح کی ہو. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپروائزر کے ساتھ ریلیشن شپ کس طریقے سے آپ ڈیولپ کریں کہ جو سپروائزر ہے وہ آپ کو اچھے سے ٹریٹ کرے. دیکھیں, سپروائزر کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک کامن پوائنٹ پہ آنا ہوگا جی, اور اس میں یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. ون ون سے مطلب یہ کہ دونوں طرف بینیفیشری ہوتے ہیں, ان دونوں کو اپنا اپنا بینیفٹ لینا ہوتا ہے. سپروائزر کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پورٹ فولیو اس کا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ اس کو اپنی ایک ریسرچ ٹیم بھی مل رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ریسرچ کو بھی اپنے انہانس کر رہا ہوتا ہے اسکل کے ساتھ. تو ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے آپ کو کامن پوائنٹ پہ آنا ضروری ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اب کانفلکٹ آپ کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ سپروائزر اگر کسی وجہ سے آپ کو آپ کی ایویلویشن جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے کر کے دے رہا ہے کسی وجہ سے, تو سپروائزی کو بھی تھوڑا سا اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. سپروائزی کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی بہت زیادہ پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس میں رویے کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے رویے اور جی یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ چیز آپ کو گھر سے ہی سکھائی جا سکتی ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ادارہ یا کوئی ایسی ٹریننگ دی جائے گی جس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ تمیز کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اپنے گھر سے ہی دیکھنی ہوتی ہے. دوسرا, پی ایچ ڈی کرتے وقت جب ریلیشن شپ بلڈنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ میں رکھ دینا ہوتا ہے. کسی بھی قسم کے شارٹ کٹس کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ نارملی کیا کر رہے ہوتے ہیں, شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. شارٹ کٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی بنی بنائی سائنوپسس مل جائے, بنی بنائی تھیسس مل جائے, اور وہاں سے وہ کاپی کر کے اس کو, ہاں بالکل کاپی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ سم ٹائم اگر ان کا کوئی پلیجرزم کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ آج کل شارٹ کٹس ٹیکنالوجی کا یوز کر کے وہ اپنا ختم, جو میں سمجھتا ہوں یہ سارے انیتھیکل بیہیویئرز ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریلیشن شپ بلڈنگ, اگین میں آپ سے کہوں گا کہ ریلیشن شپ بلڈنگ اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ کا رویہ اچھا ہو, آپ کی لائک مائنڈیڈنیس ہو. تبھی میں ہمیشہ اس بات کو ایمفسائز کرتا ہوں, میں نے پروگرام کے پہلے سے بھی کہا تھا کہ چوز یور سپروائزر مور وائسلی دین اینی تھنگ. تو آپ کو پہلے اپلائی کرنے سے پہلے سپروائزر کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سپروائزر کو پی ایچ ڈی اپلائی کرنے سے پہلے رابطہ کرتے ہیں, لیکن کچھ اسٹیج کے بعد آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس کی لائک مائنڈیڈنیس نہیں ہو رہی ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی راستے آپ جدا کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ ونس یو اسٹارٹیڈ یور آپ کا پرپوزل ہو جائے, آپ کے سینوپسس ہو جائے, پھر آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, وہ یہ کہ لوگ ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کسی ٹیچر کا, جیسے آپ نے پروگرام پہلے حصے میں بتایا کہ آپ کے سپروائزر کے ساتھ آپ ایک امپریشن آپ نے سنا ہوا تھا, لیکن جب آپ نے ان کے ساتھ کام کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا امپریشن ہی بدل گیا. یہ بالکل ایسے ہی کہ اگر میں نے کوئی گاڑی خریدی ہے اور وہی گاڑی کسی دوسرے شخص نے بھی خریدی ہے اور اس گاڑی کا ایکسپیرینس اس شخص کا برا ہے, میرا اچھا ہے, تو اس سے جب پوچھیں گے تو اس کا برا ہی بتائے گا. جی بالکل. مجھ سے پوچھیں گے تو میں اچھا بتاؤں گا. تو میرے خیال میں آپ کو پرسیپشن سے زیادہ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, کانفلکٹس کو اوائڈ کریں, ٹائم کو مینیج کریں, اور اگر چھوٹی موٹی کوئی بات آتی بھی ہے تو اس کو اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ اگنور کر دیں. اور دوسرا دیکھیں, جو انٹرنل فیکٹرز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کے تھرو آپ پی ایچ ڈی میں چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اسٹوڈنٹ اپنے اسٹریس لیول کو مینیج کرے, اپنے انٹرسٹ کو بلڈ کرے, اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو انکریز کرے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو دوسرے سوشل ایشوز ہیں ان کو اوور کم کرے, اپنی نالج کو انہانس کرنے کے کانٹیکس میں ہمیشہ آگے بڑھے, اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ عقل کل ہے. وہ اگر پی ایچ ڈی کر بھی لے تو وہ ہمیشہ ایک فیلو رہنا چاہیے, وہ ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے. لرننگ جو اسکل ہے وہ اس کے اندر رہے, اور وہ جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا کہ اس کا جو فوکس ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. اور چونکہ دیکھیں, اگر آپ بات کریں, بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں جو سائیکولوجیکل بیہیویئر ماڈلس کے ساتھ کام کرتی ہیں, اس کے اندر جو ایٹیٹیوڈ کا فیکٹر ہے نا وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. سم ٹائم وہ میڈیٹنگ رول بھی پلے کر رہا ہوتا ہے کچھ دو سچویشنز کے درمیان.
تو ایٹیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ, اور انہی چیزوں کے ذریعے آپ اپنے پی ایچ ڈی کے چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہماری جتنی بیہیورل اسٹڈیز ہو رہی ہیں بیہیورل سائنسز کے اندر, ان میں سب سے بڑی جو ایلیمنٹ ہے وہ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہی ہے. ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہی سب سے زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے, اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہی ہمارے پرسیپشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, ایٹیٹیوڈس کے اوپر ہی پرسیپشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایٹیٹیوڈس کے اوپر ہی پرسیپشنز جو ہیں وہ اس کو لے کر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح کی جیسے میں نام لوں گا اگر جن لوگوں نے اس ریسرچ ماڈل پہ کام کیا ہے, جیسے تھیوری آف ریزن ایکشن ہے, تھیوری آف پلان بیہیویئر ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اس کا جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ جتنا پازیٹیو ہوگا اتنی اچھی ان کی انٹینشنز بلڈ ہوتی ہیں, اور جتنی اچھی انٹینشنز بلڈ ہوتی ہیں اتنا اچھا بیہیویئرل ایکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آپ ایک تو پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اب آپ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اسمال بزنس, یہ ایک خصوصیت میں ڈاکٹر علی کی آپ کو بتاتا چلو ناظرین کہ ڈاکٹر علی اسمال بزنسز جو ہیں ان کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں. تو وہ میں ایک ایلیمنٹ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کس لیول پہ آپ کنسلٹنسی دیتے ہیں, جو اسمال بزنسز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ پریکٹیکل امپلیکیشن کی طرف لے کے آتے ہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے انگیج کرتے ہیں ان میں. دیکھیں, آپ نے پروگرام کے پہلے سے میں یہ بات کی تھی جس میں انڈسٹری اکیڈمیا کا لنکیج کس طرح ہو سکتا ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ کیا یونیورسٹیز اپنا رول پلے نہیں کر رہی. یہ دیکھیں, یہ جو چیز میں کر رہا ہوں اسمال بزنسز کو کنسلٹنسی دے رہا ہوں, یہ میں یونیورسٹی کے شیڈو میں ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں یونیورسٹی کے اپنے کورسز ہوتے ہیں, کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی فیکلٹی کو انوالو کرتی ہے. جیسے میں اگر اپنی انسٹیٹیوٹ کی بات کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیپ اسٹون پروجیکٹس ہوتے ہیں. ان کیپ اسٹون پروجیکٹس کے اندر ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈسٹری میں جاتے ہیں, ان کے پرابلمس ان سے لیتے ہیں, سم ٹائم ہم ان پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں, اور پھر جو ہماری اسکلز ہیں, جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ہم ان کو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ سولوشن کے لیے کام کے بھی ہوتے ہیں. اب فار انسٹنس اگر آپ بات کریں اسمال بزنس کی, جیسے آپ میری ایگزامپل بات کریں, میں ابھی ایک ریسٹورینٹ بزنس ہے, اس کے آنرس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. تو انیشلی بڑا مشکل تھا ان سے کنیکشن بنانا, کیونکہ وہ اپنے کاموں میں بیزی تھے. میں انٹرسٹ شو کر رہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم کس طرح ان کو سروسز دے سکتے ہیں. ناؤ اب وہ ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں نے جیسا کہا تھا کہ ایک پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ آپ سوسائٹی کو کس طرح بینیفٹ دے سکتے ہیں. بالکل اسی کے ساتھ لنک کرتے ہوئے اگر میں ایک یہ سوال کروں کہ پی ایچ ڈی کرنے والے جو فیلوز ہوتے ہیں ان کی پھر رسپانسبلٹی کیا بن جاتی ہے؟ دیکھیں, پی ایچ ڈی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کے پروسیس سے گزر کے ایک ڈگری حاصل کر لوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے اس میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. میں اگر اپنے بزنس اور پرٹیکولرلی میں اگر فائنینس کے ڈومین کی بات کروں تو آپ اس کے اندر اپنی ریسرچ پبلیکیشنز پہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی اس کے اندر جو نئی میتھڈالوجیز ہیں, نئی ٹیکنیکس ہیں, ان پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ ڈیٹا بیسز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ بکس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ بک چیپٹرز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ میکسیمم کانفرنسز میں جائیے, وہاں جا کے دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ جرنل, جیسے میں پاکستان بزنس ریویو جرنل جو ہے اس کا ایڈیٹر بھی ہوں, تو آپ اپنی ایسوسیشن ایڈیٹوریل بورڈز تک بھی دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف یہی کام نہ کریں, آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, اچھے پبلشرز جو ہیں وہ آپ کو پیپر ریویو کرنے کے لیے دیتے ہیں, تو آپ وہاں بھی اپنی والنٹرلی سروسز پرووائڈ کریں. دس از ہاؤ آپ اپنی کنٹریبیوشن. زبردست. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.